بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. تم حضرات کہاں سے آئے؟ میں ڈاکٹر ہوں اور ہمارے دوست ہے ایڈوکیٹ حذیفہ احمد صاحب. ہم ممبئی میں وزڈم نامی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بھی چلاتے ہیں. چند روز پہلے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ موجودہ تعلیمی نظام میں کچھ پازیٹیو چینجز اور مزید بہتری لانے کے مقصد سے مدرسہ ریاض العلوم انواع میں کچھ سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے اور مولانا غلام محمد صاحب افتانوی اور حافظ اسحاق صاحب افتانوی کے عصری علوم کو دینی تعلیم کے ساتھ مربوط کرنے کی فکر جو مولانا بنیامین صاحب افتانوی عملی طور پر بروئے کار لا رہے ہیں اس کا نمونہ ہے. چونکہ ہم بھی تعلیمی ادارہ چلاتے ہیں اس لیے ہم ان کوششوں کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں آئے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی سنا تھا کہ یہاں اصلاح نفس کا نظام بھی چلتا ہے اور ایسے ہی کچھ رفائی اور فلاحی خدمات بھی کی جاتی ہے. ہم اس سب کے بارے میں تفصیلی طور پر جاننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں ساری تفصیلات بتلائیں گے پلیز؟ ضرور، کیوں نہیں. ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ آپ جیسے فیلڈ میں کام کرنے والے فکر مند حضرات یہاں آئے اور یہاں انجام دی جا رہی رفاہی و فلاحی تعلیمی سرگرمیوں کو براہ راست دیکھے، انہیں اچھی طرح سمجھے، کہ پسند آئے اور مفید معلومات قبول کرے اور ضرورت محسوس ہو تو اپنے قیمتی آراء اور مشوروں سے نوازے. ہم پہلے آپ کو یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتلاتے ہیں. جی بہت اچھا، بتلائیے. یہاں مستقل طور پر دو تعلیمی ادارے چلتے ہیں، ایک العلوم فی الاسلامیہ، دوسرا العلوم فی العصریہ. العلوم فی الاسلامیہ خالص شرعی علوم کے حصول کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں طلبہ کو تفسیر، حدیث، فقہ، عربی گرامر، انشاء، مضمون نگاری اس انداز سے پڑھایا جاتا ہے کہ فہم قرآن و حدیث کے قابل ہو جائے. ارے وہاں صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ انہیں ساتھ میں کوئی دستکاری ہونا نہیں سکھایا جاتا؟ یہ ٹیکنیکل کورسز نہیں کرائے جاتے تاکہ بعد میں صرف کسی مدرسے کے مدرس یا کسی مسجد کے امام یا مؤذن بن کر معاشی تنگی کی وجہ سے سوسائٹی پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ہاتھوں کے ہنر سے 4 پیسے کما سکے اور دین کی جو کچھ بھی خدمت کرے وہ کسی معاوضے کے بغیر کر سکے؟ اس ادارے کی ذمہ دار مولانا صابر صاحب ہے، وہ آپ کے بارے میں بتلائیں گے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ علماء کے بارے میں سراسر نیک نیتی اور خیر خواہی پر مبنی ہے. مگر آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے شعبے کے ذریعے سماج کی خدمت کرتا ہے اور سماج اس کے سلے میں اسے کوئی معاشی فوائد دیتا ہے تو کیا یہ اس پر بوجھ بننا ہے؟ جی نہیں. اچھا وکیل صاحب، آپ بتائیں، اگر کوئی لوئر اپنی قانون دانی کے شعبے کے ذریعے معاشرے کی خدمت کرتا ہے اور معاشرہ اس کے بدلے میں اسے کوئی معاشی فوائد دیتا ہے تو کیا یہ اس پر بوجھ بننا ہے؟ اسی طرح سے سمجھیے، دینی تعلیم کی خدمت مسلمانوں کی اہم ترین ضرورت ہے. مسلم معاشرہ ہر وقت ایسے علم کا ضرورت مند ہے جو ان کی دینی ضروریات پوری کر سکے اور نت نئے مسائل میں شرعی رہنمائی کا اہم فریضہ ادا کر سکے. مسلمان بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور ان کے دینی مستقبل کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر سکے اور وہ دین کے حوالے سے سارے کام انجام دے سکے جو زندگی کی دوسری مصروفیت میں لگے ہوئے لوگ انجام نہیں دے سکتے. اب اگر مسلم سوسائٹی اس اولین اور اہم ترین ضروریات کی تکمیل کے لیے ان خدمات کے سلے میں ان اہل علم کو اپنے معاش سے یکسو رکھنے کے لیے ان کی کسی درجے میں معاشی کفالت کرتی ہے، یہ بھی سوسائٹی پر بوجھ بننا نہیں ہے بلکہ انصاف کے تقاضے سے اس کا فرض ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں واقعتاً بات سمجھ میں آنے والی ہے. جب ہر فیکلٹی والا اپنے مخصوص فن مہارت کے ذریعے سوسائٹی کی خدمت کرتا ہے اور اسی لائن کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے سلے میں اس کو معاشی فوائد پہنچانا یہ تو سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے گویا اپنے محسن کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس میں اس کا احسان کیا ہے، اسی طرح دین کی خدمت بھی ہے. واہ، بالکل صحیح بات ہے. بات میں دم ہے. اچھا چلیے، بات تو صاف ہو گئی، مگر انہیں دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم دونوں ایک ساتھ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، اب رہی ہے بات کہ ہم انہیں یہاں دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کیوں پڑھا رہے ہیں. شاید آپ حضرات کو ایک بات معلوم نہ ہو. دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. شرعی علوم کی مخصوص ٹرمینالوجی ہوتی ہے اور اس کی افہام و تفہیم کا ایک خاص انداز اور لب و لہجہ ہوتا ہے. اس ٹرمینالوجی میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اور اس انداز اور لب و لہجے سے انہیں پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. دور حاضر میں مغربی مزاج و تہذیب، انگریزی زبان کی عالمگیریت کے نتیجے میں مسلمان شرعی علوم کے مخصوص ٹرمینالوجی اور اس کی افہام و تفہیم کے خاص انداز اور لب و لہجے سے بھی تقریباً نامانوس ہو چکے ہیں. اب ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے جو طلبہ مدارس اسلامیہ میں رہ کر شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں
ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ شرعی علوم کو لوگوں کے سامنے ان کی سطح کے مطابق پیش کرے، جو انداز، جو لب و لہجہ اور جن اصطلاحات میں وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں ان اصطلاحات میں ان کو سمجھائے۔ اسی کو کہتے ہیں شراب کونا درجہ میں نو۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ جی ہاں۔ پھر تو ایسا ہونا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، میں مختلف جلسوں، کانفرنسوں اور میٹنگوں میں شریک ہوتا رہتا ہوں۔ بہت سی مرتبہ الحمدللہ مجھے علماء کے بیانات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ باتوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایسی ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں اور اپنے ایسے مخصوص اسلوب میں بولتے ہیں کہ ہم جیسوں کے لیے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ لوگ علماء سے کم حق استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ جی وکیل صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دور حاضر میں اس سلیقے سے اسلام کی دعوت اور اس کی ترجمانی کی نہایت ضرورت ہے کہ آج کل کے شکی اور منتشر دماغوں کا یکسوئی اور اطمینان، مریض دلوں کا یقین اور ایمان کی عظیم دولت مل سکے، جس کے نتیجے میں یہ بات انسانیت کے سامنے کھل کر آئے کہ شریعت اسلامیہ کا ایک ایک حکم اس کے لیے اس کے شفیق پروردگار کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اسلام ہی ہے جو فرد و اجتماع، مادیت اور روحانیت، دنیا اور آخرت کا نظام بظاہر متضاد تقاضوں کی بے وقت مکمل رعایت پر مبنی ہے، جس کا ایک نہایت فطری اور خوبصورت طرز زندگی سے ہم آہنگ نصاب مرتب کیا گیا ہے، جس میں بر صغیر کے مشہور و معروف اور عظیم درس نظامی کے تبدیلی کے ساتھ جو قدیم نافع اور جدید صالح سے مرکب ہے۔ پھر دینی ماحول میں دیندار ٹیچرز کے ذریعے انہیں عصری اور سرکاری نصاب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ان دونوں نصابوں کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھ لینے سے وہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو دور حاضر میں اسلام کی دعوت اور اس کی ترجمانی کے لیے نہایت ضرورت ہے۔ شریعت قدیم زمانے کی نہیں بلکہ زندہ شریعت محسوس ہو۔ شریعت کو اس انداز سے سمجھایا جائے کہ آج کل کے نوجوان، خواتین و مرد حضرات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے سوالات کے جوابات اس سے مل سکے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اس مفید طرز تعلیم سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے، اور احادیث پر بھی اس انداز سے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ان کا تہذیبی اور تربیتی پہلو اجاگر کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا آج کے دور میں ریلیونس سامنے آئے، فقہی اور کلامی مباحث پر اس طرح سے گفتگو کی جائے کہ امت کے مختلف حلقوں کے درمیان فاصلہ کم ہو۔ ہمارے یہاں اس مفید طرز تعلیم سے طلباء کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ بس مولانا صاحب سمجھ گئے، سچ مچ بہت اہم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا ان طلباء کو اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دور حاضر میں دعوتی دین کے مقصد میں سہولت کے پیش نظر انہیں انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائنس، جغرافیہ، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس وغیرہ کی بنیادی اور ضروری معلومات بھی فراہم کی گئی ہے، اور جی کے بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ چیزیں بوقت ضرورت کام آئے۔ نیز انٹرنیٹ کی سہولت بھی ان کے لیے فراہم کی گئی ہے تاکہ یہ حالات حاضرہ سے پورے طور پر باخبر رہے۔ ارے مولانا صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا اس کے دوسرے ادارے العلوم فی العصریہ کے بارے میں بھی بتلائیں نا پلیز۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا رئیس صاحب وہ آپ کو اس بارے میں بتائیں۔ ڈاکٹر ابو سعد صاحب، اس ادارے کا بنیادی تصور ایجوکیشنل یونٹی ہے، یعنی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں انہیں کم کر کے ان کے درمیان وحدت پیدا کرنا۔ ارے یہ تو کوئی نیا اور انوکھا کانسیپٹ لگ رہا ہے، کیوں وکیل صاحب؟ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ نہیں ابو سعد صاحب، یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، زبان کے بدلنے کی وجہ سے علوم نہیں بدل جاتے۔ اسلام کے دور عروج میں نظام تعلیم میں جامعیت تھی۔ آپ چاہے تو اسلامی اندلس کی سنہری تاریخ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، پھر حالت بدلے اور 19ویں صدی میں انگریز خاص طور پر بر صغیر میں اقتدار پر قابض ہو گئے تو انہوں نے یہاں سے اسلام کو مٹا دینے اور پوری ہندوستانی قوم کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینے کے لیے مختلف حربہ اپنائے، جن میں ایک ان کا نظام تعلیم بھی تھا جس کا مقصد خود اپنے اعلان کے مطابق یہ تھا کہ اس تعلیم کے ذریعے تیار ہونے والے افراد رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے مگر دل و دماغ اور طرز فکر کے لحاظ سے انگلستانی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ شدید خطرہ پیدا ہو گیا کہ اسلامی تہذیب و دینی علوم کا سرمایہ اقتدار پر قابض انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان سے رخصت نہ ہو جائے۔ اس وقت ملت کے درد مند صاحب نظر اکابر کے سامنے دو ہی راستے تھے، یا تو دنیاوی فوائد کے حصول اور قوموں کی ریس میں برابری کے شریک بننے کے لیے ماڈرن ایجوکیشن اور اس کے لادینی نظام کو اس بات کی کوئی پرواہ کیے بغیر کہ پھر مسلمان بچوں کو اپنے دین و مذہب، اسلامی تہذیب و ثقافت سے کوئی رشتہ باقی رہے گا یا نہیں،
जो बातों कुछ अरसे तक मादी मैदानों और कौमों की रेस में पीछे रह जाने को गवारा करते हुए मुसलमान बच्चों की दीनी और ईमानी जिंदगी को महफूज कर दे। अब हम जो देख रहे हैं उमूमी रुझान के खिलाफ, उस वक्त मदारिस के निज़ाम तालीम के बारे में उनका सोचा हुआ वो नक्शा, उनका वो फैसला 100% दुरुस्त था, वरना अब तक इस्लाम शायद यहाँ से रुखसत हो चुका होता। अब बकौले अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान में स्पेन की जामे कुर्तुबा की तरह सिर्फ ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, यादगारों के सिवा मुसलमानों के पास कुछ नहीं होता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म का खतरा टल चुका। अब इस अमानत को सारी इंसानियत तक उनकी फहम के सतह के मुताबिक पहुंचाने के लिए आज के दौर में इस्लाम की तर्जुमानी किस तरीके से करने की जरूरत है, कुरान व हदीस को किस उसलूब में समझाने की जरूरत है और ये मेहनत कहाँ हो रही है, तो ये बात अब उलूम फिल इस्लामिया के तारुफ में बहुत वजाहत के साथ सुन चुके हैं। शुरू ही से ऐसे उलमा तैयार किए जाए जो शरीयत की गहरी फहम रखने के साथ साथ उन जदीद कहलाए जाने वाले उलूम से बिल्कुल ना आशना ना रहे। मौलाना साहब, जिन बातों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है वो वाकई बहुत अहम है। अच्छा, आप हजरात के पेश नजर इस टारगेट को हासिल करने के लिए क्या प्रोग्राम और तरीक़ाकार है? इस मुल्क के एक जिम्मेदार और शहरी होने के नाते आईने हिंद की पासदारी हमारा फर्ज है और हमारे मुल्क के निज़ाम तालीम के अपने शराइत और कवानीन हैं, इनके हम पाबंद हैं। साथ साथ अपने मदारिस की शनाख्त की 100% हिफाजत भी हमें करनी है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मंजूर शुदा प्राइमरी, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और इन साइंस और ITI के जरिए फायदा उठाएंगे और तरीका ये होगा कि तालिब इल्म मदरसे के तयशुदा निसाब आलिमियत तक तकमील उलूम की शरिया हिस्सत व एहसान हासिल करें। मसल यानी ये कि फन्ने तफसीर या फन्ने हदीस महारत हासिल करे, या फिक़ा या इस्लामी मुआशरत में तखस्सुस करे, या मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ में माहिर बने, वगैरह वगैरह। इस तरीके से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह निज़ाम तालीम में मौजूदा फ़नूनियत और क्वालिटी पर काबू पाने में मदद मिलेंगी, जिसके नतीजे में उम्मत को बया वक्त दीनी और रसी तकाज़े के मुताबिक अफराद एक ही एजुकेशन सिस्टम से फराहम हो सकेंगे। हिंदुस्तान के दीनी मदारिस जो चाह रहे कि उनके तलबा पूरी तरह मदरसे को बाकी रखते हुए इन असली उलूम को पढ़ ले, उनके लिए हमारे मदरसे के स्कूल का संगम का निजाम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी और हजरत हाफिज साहब इसाक वस्तानवी के फिक्र जमील का एक बेहतरीन और महफूज रास्ता है। अच्छा, तो ये गोया दीनी मदरसे असल में और साथ में असरी उलूम भी पढ़ाया जाएगा? जी हाँ, हमारा ये निज़ाम तालीम अपने मिजाज व मजाक से तो एतबार से हिंदुस्तान, हमारे मिजाज व मजाक के एतबार से तो दीनी मदरसा वाला ही होगा और इस माहौल में इन असली उलूम को भी पढ़ाया जाएगा। बस बेटा।